امام الانبیاء کے پیچھے نمازیں ہیں، مسجد نبی کی ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، منع کر دیا جنگل میں اپنی نماز پڑھو، وہیں پڑھو اور روزی کماؤ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا رسول بعدہ ولا امت بعد امتہ ولا کتاب بعد کتابی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكاسب حبيب الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لائق صد تکریم و تعظیم واجب الاحترام معزز و مکرم دوستوں اور بزرگوں، آج کے خطبہ جمعہ کے اس مختصر وقت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم بات کریں گے محنت کے بارے میں، مزدوری کے بارے میں، کہ اس کی اللہ پاک جل شانہ نے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عظمت اور شان بیان کی ہے اور اس کی اہمیت پر کتنا زور دیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں حق سچ کہنے، سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دین اسلام وہ واحد دین ہے جس نے انسانیت کے حقوق کی بنیاد رکھی ہے۔ سب سے زیادہ اگر انسانیت کو حق دیا ہے تو دین اسلام نے دیا ہے۔ ہم اس کا جائزہ کرتے رہتے ہیں، اپنے اپنے انداز میں ہر کوئی کرتا ہے۔ آقا نامدار مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے کیا حالت تھی، انسانیت کے ساتھ کیا ظلم روا رکھا جاتا تھا، اور کیا انتہائی معصوم، اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے، نو مولود بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ تو آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے بیٹیوں کے حقوق بتلائے، یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق بتلائے۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ جو حقوق کی تقسیم ہے نا، کسی کو اللہ پاک جل شانہ نے فطرتی طور پر، قدرتی طور پر، نیچر کے لحاظ سے حاکم بنایا، کسی کو محکوم، کسی کو خادم، کسی کو مخدوم۔ اس کو دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے یہ تقسیم کار کی گئی ہے۔ اب اور پھر صرف ایسا نہیں ہے کہ تقسیم کر کے اس کو چھوڑ دیا ہے جیسے باقی نظاموں کے اندر ہے، باقی اقوام، باقی تہذیبوں کے اندر ہے، بلکہ دین اسلام کے اندر سب کی تقسیم کرنے کے بعد اللہ نے حقوق بھی فرض کیے ہیں۔ حاکم ہے تو اس کے اوپر کیا حقوق ہیں، رعایا ہے، محکوم ہیں تو ان کے اوپر کیا فرائض ہیں، اگر کوئی مستاجر ہے، مزدور لے کر آتا ہے، مالک ہے، اس کے اوپر کیا حقوق ہیں، اور اجیر جو مزدور ہے اس کے اوپر کیا حقوق ہیں، سارے حقوق بھی دین اسلام نے فرض کیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک اور احادیث کے ذریعے یہ وضاحت کر دی ہے ان حقوق کی ادائیگی میں جو کوتاہی کرے گا اسے پوچھ ہوگی اور اسے مواخذہ ہوگا۔ خاص طور پر جو ہے اس کے بارے میں تلقین فرمائی ہے۔ تو اتنا خوبصورت دین اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اسی دین کے اندر جو ہے نا محنت کی عظمت کو بتلایا گیا ہے۔
کہ محنت اور مزدوری کرنا. اس پر چند احادیث ہیں. قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے خطبے کے اندر، سورہ جمعہ کی آخری آیت ہے، جس کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، کہ جب جمعہ کی نماز ہو جائے تو فوراً جاؤ دوڑ کر جمعہ کی نماز کی. آخر میں اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو. رزق حلال کو اللہ کا فضل کہا گیا ہے اس کے اندر، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. رزق حلال کو اللہ کا فضل کہا گیا ہے. خود اللہ پاک جل شانہ اس کی ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں. اور جو انسان محنت کرتا ہے نا، اس کی محنت کو اللہ پاک ضائع نہیں فرماتے. قرآن پاک میں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، نیکی کرنے والوں، محنت کرنے والوں کے اجر کو اللہ پاک ضائع نہیں فرماتے. ان اللہ لا یضیع، ضائع نہیں کرتے. اس کو محنت ضرور، اس کی محنت کا پھل ضرور ملتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ایک مزدور مزدوری کرتا ہے، اگر اس کو تنخواہ بہت کم ہے، عموماً ایسا ہے ڈھابوں پہ، چھوٹی جگہوں پہ ہمارے مزدور مزدوری کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے بھی، ہر بندے کی زندگی کی ایک کہانی ہے. بچپن میں جب اس نے شروع کیا ہوتا بالکل معمولی تنخواہ کے اوپر، کہیں تھوڑا سا شروع ہوا، آہستہ 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 پھر اللہ پاک جو ہے اس کے رزق میں اضافہ فرماتے گئے. تو بے شک مزدوری کم ہو، چلو ہم فرض کر لیں کسی کو مزدوری نہ بھی ملے تو کم از کم اتنا فائدہ تو محنت سے ضرور ہوتا ہے کہ تجربہ انسان کو مل جاتا ہے. انسانوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، اس کام کے اندر کم از کم تجربہ، ہر روز اس کو نئے تجربات سے سامنا کرنا پڑتا ہے، نئے تجربات حاصل ہوتے ہیں. تو یہ محنت کے اندر، مزدوری کے اندر اللہ پاک نے خوبی رکھی اور اس کو پسند فرمایا. احادیث میں عرض کرتا ہوں. پھر یہ قرآن پاک کی آیت ہیں، سورہ نجم ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس کے آخری رکوع کے اندر قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. انسان کو اس کا عمل جو کرتا ہے وہ اس کو ضرور ملتا ہے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اس کو اس کی محنت نظر آئے گی، اس کو اس کی محنت نظر آئے گی. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو بدلہ بھی پورا پورا دیا جائے گا، اس کے بدلے میں کمی نہیں آئے گی. یہ آیات تو ان کا شان نزول تو اور حوالے سے ہے، لیکن اگر ہم ان کا جنرل عام مضمون دیکھیں تو یہی بنتا ہے کہ جو بھی محنت کرے گا انسان تو اس کی محنت کا بدلہ اللہ پاک پورا عنایت فرماتے ہیں. شرط اس کے ساتھ استقامت، صبر اور دیانتداری ہے. عموماً ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، محنت شروع کی، ایک کام شروع کیا، چند دن تھوڑا سا دیکھا کہ کوئی گاہک نہیں آ رہا، کوئی، پھر اس کو چھوڑ دیا. استقامت شرط ہے ہر کام میں، دینی معاملات میں، عبادت میں، معاملات میں، ہر چیز میں استقامت ضروری ہے. حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، مستقل کیا جائے. استقامت اللہ پاک کو بڑی پسند ہے. قرآن پاک میں ارشاد ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے یہ کہہ دیا نا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، جم گئے اس کے اوپر، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں. تو بھائی دین اسلام نے تو محنت مزدوری کو بھی عبادت کہا ہے. رزق حلال کمانا عبادت ہے. کسب الحلال فریضۃ، کہ حلال کمانا جو ہے وہ فریضہ ہے. حدیث پاک میں نے خطبے کے اندر پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے محنت مزدوری کرنے والا، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے، اللہ کا دوست ہے. تو یہ محنت کے اندر جو ہے نا کوئی ایسا نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میری توہین ہے یا میری شان میں کمی آ جائے گی، بالکل بھی ایسا نہیں ہے. اور پیشہ کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا، یہ بات بھی میں وضاحت کر دوں یہاں پر. پیشہ کوئی بھی چھوٹا نہیں ہے، کوئی ذلیل پیشہ نہیں ہے. کیا رکشہ چلانے والے جنت میں نہیں جائیں گے؟ جوتیاں گانٹھنے والے جنت میں نہیں جائیں گے؟ بزنس مین جائیں گے صرف؟ کسی نے جنت خریدی ہے؟ اللہ پاک تو سب کے اللہ ہیں، سب پر رحیم ہیں.
تو اس لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ پیشہ اس نے دکان بنا لی، اس نے رکشہ چلا لی، اس نے یہ فضول باتیں کہی جاتی ہیں. اگر تم میٹرک میں فیل ہو گئے تو تمہیں رکشہ لے کے دے دیں گے. تو کیا ہو جائے گا رکشہ لے کے دے دیں گے؟ جو نہیں پڑھے ہوئے، جنہوں نے میٹرک نہیں کی ہوئی، تو کیا وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ کون سی ایسی بات ہے؟ بالکل یہ غلط بات ہے. اس لیے محنت اللہ پاک کو پسند ہے. اور یہ ایک جو ہم کوشش کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، فن حاصل کرتے ہیں، وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہماری روزی آسان ہو جائے، ہم مشقت میں نہ پڑیں. جو جتنی زیادہ تعلیم حاصل کر لیتا ہے اتنی روزی اس کی آسان ہو جاتی ہے اس کے لیے. وہ بھی محنت کے ساتھ ہے، بات محنت کی ہو رہی ہے، وہ بھی محنت کے ساتھ ہے. اب ایک بندے نے صرف میٹرک کیا اور ایک نے LLB کر لیا، M.Phil کر لیا، PhD کر لیا، وہ اتنا آگے، اس نے بھی تو محنت کی ہے نا. بات محنت کی ہو رہی ہے. محنت کے اوپر اللہ پاک، چاہے دین کی محنت ہو چاہے دنیاوی محنت ہو، اللہ پاک اس کے اوپر جو ہے نا ضرور بدلہ عطا فرماتے ہیں. اسی لیے کسی پیشے کو ہلکا نہ سمجھا جائے. کبھی مزدور کے دل میں یہ خیال نہ آئے میں تو چھوٹا سا میں تو مزدور ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ پاک فرما رہے الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے. جس کو اللہ کا ساتھ مل گیا، اللہ کی دوستی مل گئی، اس کو اور کیا چاہیے؟ دنیا نہیں ملتی نہ ملے. دیکھیں آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے پیغمبر ہیں، ہم سب کے والد ہیں آدم علیہ السلام، وہیں سے نسل انسانی چلی، ہم ان کی اولاد میں سے. اللہ کے پیغمبر بھی ہیں، سب سے پہلے نبی بھی ہیں. آدم علیہ السلام خود ہل چلاتے تھے، ہل جوتتے تھے. دیکھیں نا، پیشہ کوئی حقیر نہیں. نوح علیہ السلام بڑھائی کا کام کیا کرتے تھے. وہ جو بیڑا بنایا تھا نوح علیہ السلام نے بنایا تھا، بڑھائی کا کام کرتے تھے. اللہ کے پیغمبر ہیں. داؤد علیہ السلام لوہار کا کام کرتے تھے، زیریں بناتے تھے. قرآن پاک میں ہے، زیریں بناتے تھے داؤد علیہ السلام. اللہ نے لوہے کو ان کے معجزے کے طور پر ان کے ہاتھ میں موم کر دیا تھا. اللہ پاک جل شانہ نے، داؤد علیہ السلام یہ بناتے تھے. شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام بکریاں پالتے تھے، بکریاں پال کے اپنا گزر بسر کرتے تھے، چراتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کتنے سال شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں. صالح علیہ السلام تجارت کا پیشہ کرتے تھے. حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ درزی کا پیشہ کرتے تھے، کپڑے سلائی کرنے کا، درزی کا پیشہ تھا ان کا. تو پیشہ میرے عزیز دوستو کوئی حقیر نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں نے خود بچپن میں جو ہے وہ بکریاں چرائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں خود تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا. تو محنت اللہ پاک کو بہت پسند ہے. یہ بات ہم ذہن میں رکھ لیں، محنت اللہ پاک کو بہت پسند ہے. اور محنت کسی بھی پیشے سے ہو، انسان وابستہ ہو تو محنت کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے. یہ اللہ پاک کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے یہ شخص. اب چند احادیث ہم سماعت کریں. حدیث ہے بخاری شریف کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئی روزی سے بہتر کوئی روزی نہیں. اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئی روزی سے بہتر کوئی روزی، کسی کو ہدیے میں مل گئی یا کسی اور طریقے سے مل گئی، ان سب سے بہتر روزی جو ہے نا وہ ہاتھ سے کمائی ہوئی روزی ہے. ہاتھ سے کمائی ہوئی روزی سے بہتر کوئی روزی نہیں. جیسا کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کمائی کیا کرتے تھے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. دوسری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاکیزہ، سب سے پاکیزہ کمائی وہ ہے جو تم خود کما کر کھاؤ اور تمہاری اولاد بھی تمہاری عمدہ کمائی ہے. اولاد بھی گویا کمائی کا ذریعہ ہے. یعنی انسان محنت سے اولاد کی تربیت کرتا ہے نا، وہ بھی انسان کی کمائی ہے. ایک پیچھے اچھی اولاد چھوڑ کر گیا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ اصال ثواب کا ذریعہ بنے گی، اجر کا باعث بنے گی. اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. آگے حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ لمبی حدیث ہے، یہ واقعہ ساتھیوں نے سنا ہوا ہوگا کہ ابو داؤد شریف میں ہے. ایک انصاری صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. بڑا ہی جو ہے نا، یہ میری درخواست ہے کہ اس کو یاد کر لیں سب ساتھی، اس کو یاد کر لیں. یہ حدیث ہے تو اس کا مفہوم بھی یاد ہو جائے. تو ہم حدیث کہہ کے نہ بیان کریں، کہیں بیان بھی کرنا ہو بچوں کے سامنے، کہیں کسی کے سامنے، تو یوں کہہ کے بیان کریں کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے، تاکہ لفظ آگے پیچھے بھی ہو جائے نا ہم سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات منسوب نہ ہو، پوری بات منسوب ہو. صحابہ کرام بہت ڈرتے تھے حدیث کو بیان کرتے ہوئے. حدیث بیان کر رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی غلط بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو گئی.
تو اس لیے یہ حدیث ہے ابو داؤد شریف میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری صحابی سوالی بن کر آئی، اور انہوں نے آ کر کوئی سوال کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ حالات بڑے خراب ہیں، کچھ عنایت فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدایہ آیا کرتے تھے، ہدیے آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ہے اصحاب کو، اپنے ماننے والوں کو دے دیا کرتے تھے۔ انہوں نے آ کر سوال کیا، تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ کہنے کہ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، گھر میں ایک کمبل ہے جس کو اوپر اوڑھتا ہوں، اور جو ہے ایک پیالہ ہے جس سے پانی پیتا ہوں۔ وہ جو کمبل ہے وہ بھی ایسا ہے کہ آدھا نیچے بچھاتا ہوں، جو آدھا حصہ بن جاتا ہے اس لیٹ کر آدھا اوپر ڈال لیتا ہوں، اسی کو اوڑھ کر سو جاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ دونوں چیزیں لے کر آؤ، دونوں منگوا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو کون خریدے گا؟ یہ پیالہ برتن جو ہے پانی کا، اس کو اور اس کمبل کو کون خریدے گا؟ اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عاشق تھے نا، محب تھے، وہ ہماری طرح جھوٹے نہیں تھے۔ ہم تو جھوٹے دعوے دار ہیں نا محبت کے۔ وہ دیکھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا ہے، آپ کیا چاہ رہے ہیں، نہیں بھی چاہت تو آپ کی چاہت کو پورا کرتے تھے، آپ کیا چاہ رہے ہیں بس۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقاضا فرمایا کہ کون خریدے گا؟ کسی کی ضرورت نہ بھی ہوتی تو وہ اٹھ کر کھڑے ہوتے، یا رسول اللہ میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ ایک صحابی کھڑے ہو کہ یا رسول اللہ میں خریدتا ہوں، کتنے کے بدلے میں؟ 1 درہم کے بدلے میں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ زیادہ کون دے گا؟ میں یزید، کون زیادہ دے گا؟ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ اب ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقاضا فرما رہے ہیں تو پورا تو کرنا ضروری ہے نا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں 2 درہم کے بدلے میں خریدتا ہوں۔ آپ نے اس کو وہ دے دیا، 2 درہم لے کر اس کو دے دیا۔ فرمایا کہ 1 درہم کا راشن لے کر گھر دو اور 1 درہم کی بازار سے کلہاڑی لے کر آؤ۔ سننے کی حدیث ہے۔ تو اب وہ صحابی جو ہیں انہوں نے جو راشن کھانے پینے کی جو چیزیں 1 درہم کی آ سکتی تھی وہ گھر میں دی اور کلہاڑی لے کر آئے۔ آقا نامدار مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ کائنات، سردار الانبیاء، امام الانبیاء، خود اٹھے اور جا کر اس کلہاڑی کے اندر دستہ خود لگایا لکڑی کا۔ اندازہ کریں، محنت کی عظمت کو بتا رہے ہیں کہ محنت کی اہمیت کو بتلایا جا رہا ہے کہ خود دستہ اس کے اندر لگایا کلہاڑی کے اندر، اور اس صحابی انصاری کو دی اور فرمایا کہ یہ لے جاؤ، جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹو اور لا کر بیچو اور اپنا گزر اوقات کرو، 15 دن تک میں تمہیں یہاں نہ دیکھوں۔ امام الانبیاء کے پیچھے نمازیں ہیں، مسجد نبی کی ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، منع کر دیا جنگل میں اپنی نماز پڑھو، وہیں پڑھو اور روزی کماؤ۔ یہ ہاتھ پھیلانا، دوسروں کا محتاج بننا، یہ نامناسب ہے۔ کتنی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ اب وہ صحابی نے 15 دن ایسا کیا۔ 15 دن کے بعد آئے تو لکڑیاں بیچ کر نا ان کے پاس 10 درہم جمع ہو چکے تھے، جس سے انہوں نے کپڑے بھی خریدے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتلایا، اچھا لباس پہنا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، فرمایا کہ تیری اس حالت سے یہ حالت مجھے زیادہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بلا وجہ ایسے سوال کرتا پھرے گا نا، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے کے اوپر داغ ہوں گے، جس سے پتہ چلے گا کہ یہ سوالی تھا، فضول سوال کرتا تھا، اشاروں پہ کھڑے ہو کر، ادھر کھڑے ہو کر، لوگوں کی بیلیں دے کر، گھر کے دروازے بجا کر خام خواہ سوال کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں ارشاد فرمایا مانگنا صرف 3 شخصوں کے لیے جائز ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ مانگنا صرف 3 شخصوں کے لیے جائز ہے۔ نمبر 1، جس کو غربت نے پیس دیا ہو، بیماریوں کا ڈھانچہ بن گیا ہو، اس کے پاس کوئی حل ہی نہ ہو، نہ مزدوری کر سکتا، بے شک نوجوان ہے لیکن غربت میں بیچارہ بالکل مفلس ہو گیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے پاس، اس کے لیے مانگنا صرف اتنا کہ اس کا گزر بسر ہو جائے، اس کے لیے جائز ہے۔ اور آگے فرمایا کہ دوسرا وہ شخص اس کے لیے جائز ہے کہ جس کے اوپر کوئی ناگہانی آفت آ گئی، وہ انتہا درجے کا مقروض ہو گیا، بہت زیادہ مقروض ہو گیا، کوئی ناگہانی آفت آ گئی، وہ مانگ سکتا ہے۔ تیسرا وہ شخص جسے غلطی سے قتل ہو گیا، قتل خطا جس کو کہتے ہیں، اور اس کے اوپر دیت لازم ہو گئی، اور دیت چونکہ 100 اونٹ ہے قتل خطا کی، 100 اونٹ کی مالیت کون دے گا؟ تو اس کے لیے بھی کہیں نہ کہیں سے کسی سے مدد مانگنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ فضول ایسے خام خواہ پیسے جمع کرنے کے لیے، امیر بننے کے لیے پیشہ بنا کر مانگنا جائز نہیں۔ تو خودداری امت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم محنت میں عظمت کو تلاش کریں، عظمت محنت کے اندر ہے، خودداری اسی کے اندر ہے
इंसान का दिल इससे मुतमईन होता है मेहनत के ज़रिए। जितना पैसा कहीं से इंसान माल कहीं से हासिल करता है ना गलत तरीक़ों से, उस पर दिल कभी मुतमईन नहीं होता, दिल कभी खुश नहीं होता। घर से बीमारियाँ, सब कुछ होगा, चलो बीमारियाँ भी नहीं हैं फ़र्ज़ करो, घर में कोई परेशानी नहीं है, वो खामखा ही परेशान होगा, उसकी रूह बीमार होगी, रूह परेशान होगी। जब अंदर ही परेशान है, उसको परेशानी के असबाब नज़र नहीं आ रहे। आप लोग भी मुझसे ज़्यादा पता होगा आपको कि कितनों अरबों खरबों पति हम देखते हैं ख़ुदकुशियाँ कर लेते हैं, ख़ुदकुशियाँ कर लेते हैं। क्या उनके पास कौन सी सहूलत नहीं है? सुकून के सारे असबाब मुहैया हैं, लेकिन रूह बेसुकून है। वो बेसुकूनी उनको पता नहीं है किस चीज़ की, अंदर की बेसुकूनी है जो उन्हें जीने नहीं दे रही, चैन नहीं लेने दे रही। तो इसलिए मेरे अजीज़ दोस्तों, जो रिज़्क़ के हलाल है ना, इसके अंदर सुकून है। हम तलाश करें, जो हमारे पास रोज़ी आ रही है, कहीं उसके अंदर कोई ऐसा सुराख तो नहीं है जहाँ से कोई हराम थोड़ा सा उसके अंदर शामिल हो रहा है, उसको निकाल के देखें, बाकी रोज़ी के अंदर कैसे बरकत आती है। वक़्त कम है, बस आखिरी बात ये मार्ज़ करूँगा कि एक हमारे यहाँ अलमिया है बहुत ज़्यादा, जो अब बढ़ता चला जा रहा है। आखिरी बात है वो ये है कि हम आसानी तलब हो गए, आराम तलब हो गए, हिलने को जी नहीं चाहता। उठ के पानी का गिलास भरना जो है ना, ये भी हमें पहाड़ मालूम होता है, यहाँ तक नौबत पहुँची। और हमारी इस हालत को देखकर जो हमारे बच्चे हैं ना, वो भी शॉर्टकट रास्तों में पड़ गए हैं। वो ऐसा शॉर्टकट रास्ता मिल जाए, रातों रात अमीर हो जाए। इसका मैं ना एक तज़किया सुनाता हूँ। पिछले दिनों मैंने एक ख़बर पढ़ी कि हमारे पाकिस्तान में जितने मोटिवेशन करने वाले, तालीम देने वाले, अच्छी रोज़गार की तालीम देने वाले जो रिसाले हैं ना, उनकी तादाद चंद सौ है या चंद हज़ार है। 5000 से ज़्यादा किसी रिसाला नहीं छपता। 5000 कापियाँ ज़्यादा से ज़्यादा किसी रिसाले की छपती हैं, जो हर जगह तकसीम हो जाती है। और एक रिसाला छपता है अबकरी, सबको पता होगा, पढ़ते भी होंगे साथी। अबकरी रिसाला छपता है, उसके अंदर शॉर्टकट रास्ते बताए जाते हैं, वजीफ़े बताए जाते हैं, जिनका ना आगे ना पीछे, ना सर है ना पाँव है, ना कहीं से साबित है ना कुछ है। और सेहत के ऐसे टोटके बताए जाते हैं जो शॉर्टकट हैं। एक नुस्खा खाओ, रात को खाओ, सुबह ठीक। हम सेहत में भी शॉर्टकट होना चाहते हैं, रोज़ी कमाने में भी शॉर्टकट। मैं हैरान हो गया पढ़ के कि अबकरी रिसाला जो छपता है उसकी 4 लाख कापियाँ छपती हैं पाकिस्तान। बाकी 5000 से ऊपर नहीं हैं जिनके अंदर सही रोज़गार बताए जा रहे हैं। और शॉर्टकट के जितने रास्ते हैं वो 4 लाख जो है रिसाला छप रहा है, और सारी कौम लगी हुई है ढूंढने में कौन सा वजीफ़ा पढ़ लें और रातों रात सुबह उठे तो अमीर हुए पड़े। तो ये तसव्वुर हमें ख़त्म करना होगा, मेहनत के ऊपर आना होगा, मेहनत के ऊपर आना। मेहनत से कमाई हुई थोड़ी रोज़ी बरकतों का ज़रिया है, दिली सुकून का ज़रिया है, रूह के सुकून का ज़रिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से मिले, देखा वो मज़दूर थे, हाथों पे छाले पड़े हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ सूजे हुए थे, सख्त गट्टे पड़े हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ पकड़ लिए और पकड़ कर फरमाया कि ये हाथ क्यों सूजे हुए हैं, छाले क्यों पड़े हैं? या रसूलल्लाह, मज़दूर हूँ, काम करता हूँ, पत्थर उठाता हूँ तो छाले पड़ जाते हैं। आपने फरमाया मेहनत मज़दूरी की वजह से ये जो तुम्हारे हाथ हैं ना छालों वाले, ये अल्लाह और उसके रसूल को बहुत ज़्यादा पसंद है। मेहनत मज़दूरी की जो है ना, कोई भी काम हो बग़ैर मेहनत के तो वैसे ही ज़मीर ही नहीं मानता कि बग़ैर मेहनत के इंसान मेहनत से कोई चीज़ हासिल हो। हाँ, अल्लाह पाक बग़ैर मेहनत के किसी को दे दे। मरीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने बंद कमरे के अंदर बेमौसम फल अता फरमाए थे, बग़ैर मेहनत के अता फरमाए। वो अल्लाह पाक का कोई इनाम है, एहसान है ख़ुसूसी। वरना अंदर जज्बा जो है वो यही हो जिससे ज़मीर मुतमईन होता कि हम मेहनत करें और कोशिश करें, इससे अल्लाह भी राज़ी, अल्लाह का रसूल भी राज़ी, अपना ज़मीर भी मुतमईन होता है। तो इसलिए भाई हलाल रोज़ी अल्लाह पाक से मांगे भी सही, हलाल ज़रिया भी इख्तियार करें। और जो हमारे ज़राए हैं ना, उनके बारे में हम शरीयत से रहनुमाई भी लें, कुरान और हदीस इस बारे में क्या कहता है कि वाकई जो काम मैं कर रहा हूँ ये जायज़ भी है या नहीं। अल्लाह पाक हम सबको समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुनते